سورہ ابراہیم کے فضائل اور برکات یہ جو روایات میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سورہ اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو فقر اور جنون مصیبتوں سے نجات یہ سورہ دلاتا ہے. کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم مختلف سوروں کے حوالے سے یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ یہ فقط ہدایت، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن صرف کتاب ہدایت ہے، اس کے علاوہ باقی اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو اپنی جگہ پر اہم ترین اس کا ایک مقصد ہے ہی، لیکن ان سوروں کی تلاوت سے فقر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، مصیبتوں سے نجات بھی ملتی ہے. یہ بھی الگ سے روایات میں چیزیں آئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سورے کے متعلق جو تفسیر صافی ہے، بحار الانوار ہے یا ثواب الاعمال ہے جو شیخ صدوق کی، اس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت ہے. امام یہ فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کی 2 رکعت میں تلاوت کرے گا، جمعے کے دن کوئی سی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، واجب نماز کے اندر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے اور مستحب نمازوں میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک رکعت میں سورہ ابراہیم پڑھ لی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ ہجر. سورہ ہجر وہ سورہ ہے کہ جو سورہ ابراہیم کے سے بالکل ملا ہوا ہے، سورہ ابراہیم کے بعد والا. تو امام فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کو 2 رکعت میں تلاوت کرے گا تو وہ فقر و فاقے سے، دیوانگی سے اور مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوگا. اچھا، دیوانگی سے مراد فقط بہت خطرناک قسم کا پاگل پن مراد نہیں ہے، بلکہ جو نفسیاتی امراض ہیں وہ بھی تقریباً اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو بیماریوں سے بھی نجات دلاتا ہے، فقر و فاقے سے بھی نجات دلاتا ہے اور مصیبتوں سے نجات دلانے والا بھی یہ سورہ ہے. موحدین یعنی توحید پرست جتنے بھی افراد ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور بت پرستوں کی جو تعداد ہے اس کے 10 گنا برابر ثواب اس شخص کو دیا جاتا ہے جو کہ سورہ ابراہیم کی تلاوت اور ایک اور سورہ کی تلاوت سورہ ہجر کی. یعنی تفسیر مجموع البیان میں بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر نور الثقلین میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ ابراہیم کو اور سورہ ہجر کو ان کی جو تلاوت کرے گا اسے بت پرستی کرنے والوں کی تعداد اور بت پرستی نہ کرنے والوں کی تعداد کے 10 گنا برابر اجر و ثواب دیا جائے گا. کتنے بڑی تعداد. اچھا، یہ بھی نہیں اس میں کہا گیا کہ وہ پیغمبر اسلام کے دور میں جتنے موحدین اور بت پرست تھے، بلکہ اس میں ایک مطلق بات کی گئی ہے، یعنی آئندہ بھی جتنے بت پرست ہوں گے اور بت پرستی نہ کرنے والے ان کی تعداد کے بھی 10 گنا برابر. یہ سورہ ابراہیم کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح سے اس کو خدا کے اطاعت گزار بندوں میں شامل سمجھا جائے گا. تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سوتے وقت سورہ ابراہیم کی تلاوت کرے گا یا اس پر اس سورے کی تلاوت کی جائے گی، یا تو وہ خود تلاوت کر رہا ہے یا اس پہ کوئی اور تلاوت کر رہا ہے، مثلا بچہ ہے، جوان ہے، ماں باپ اس کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، یا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یا لکھی ہوئی سورہ اس کے پاس ہو، یا یعنی جو شخص سوتے وقت سورہ ابراہیم کیا تو تلاوت کرے، یا اس پر کوئی اور تلاوت کی جائے، یعنی کوئی اور شخص اس کے اوپر تلاوت کر رہا ہو، یا لکھی ہوئی سورہ اس کے پاس ہو، تو وہ جادو تو اس کے پاس کیا ہوگا، اس کا شمار اطاعت گزار افراد کے اندر کیا جائے گا. یعنی اتنی اہم چیز ہے کہ جو سوتے وقت اس کی تلاوت کرے یا اس پر کوئی اور تلاوت کرے یا لکھی ہوئی سورہ اس کے پاس ہو. لکھی ہوئی سورہ پاس ہونے سے یعنی اس کا بہت ساری چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں، جیسے ابھی میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ جادو ٹونا ہے یا بد نظری سے حفاظت ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز. جیسے آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ایک چھوٹا قرآن ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر یہ چیزیں بھی اثر نہیں کرتی. ظاہر ہے کوئی چھوٹا قرآن انسان ہر وقت اپنے ساتھ اگر رکھے تو ایک تو اس کی ان چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے،
یعنی لکھا ہوا اس کے پاس ہو، یعنی یہ سورہ اس کے پاس لکھا ہوا یا پورا قرآن جس کے اندر خود سورہ ابراہیم بھی ہوتا ہے اگر یہ لکھا ہو. تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ بہت ساری چیزوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، جس میں خاص طور پر جادو اور بد نظری وغیرہ شامل ہوتی ہے، یعنی جو نظر لگ جانا وغیرہ، اس سے حفاظت کے لیے آیت اللہ بہجت اس کی تاکید کرتے تھے ایک چھوٹا قرآن ہمیشہ انسان اپنے ساتھ رکھے. تو بہرحال اس میں امام فرماتے ہیں تو اس کا شمار اطاعت گزار بندوں میں کیا جائے گا. تو یہ اس لحاظ سے اہم چیز ہے کہ خدا کے اطاعت گزار بندوں میں اس کا شمار ہونے لگے گا، اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. اچھا، پھر اس کی ایک اور جو فضیلت ہے حصول علم میں آسانی کے لیے، یعنی سورہ ابراہیم حصول علم میں آسانی پیدا کرنے والا سورہ بھی ہے. خواص آیات قرآن کریم جو کتاب ہے اس میں سورہ ابراہیم کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی بہت خالص نیت کے ساتھ، خالص توجہ کے ساتھ اس آیت کے معنی کے پر توجہ رکھتے ہوئے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، اے رسول یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں، یعنی خدا کے راستے کی طرف جو غالب اور قابل تعریف ہے. یعنی اس کے مکمل معنی پر توجہ رکھتے ہوئے خالص نیت کے ساتھ اس کو اگر لکھے، اس پہلی آیت کو اگر لکھے اور 40 بار خالص نیت کے ساتھ اس کو پڑھے بھی، یعنی ایک دفعہ تو فقط لکھ لے اور اس کے بعد خالص نیت سے 40 مرتبہ اس کو پڑھے، اور جس جگہ تعلیم حاصل کرتا ہو وہ کسی پانی کے اوپر اس کو پڑھ کے اور اس کا پانی اس جگہ پر چھڑک دے جہاں پر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو اس نے اپنی جگہ مقرر کر رکھی ہے زیادہ تر وہاں پر چھڑک دے، تو حصول علم اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یعنی اس کو مطالب سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس کی مشکلات علم بھی دور ہوں گی. یہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کے سلسلے میں یہ بات آئی، یعنی خالص نیت اور خالص توجہ کے ساتھ معنوں پہ توجہ رکھتے ہوئے اس کو ایک مرتبہ لکھے، پھر 40 مرتبہ خالص نیت کے ساتھ اس کو پڑھے، اور اس کے بعد کسی بھی پانی پر اس کو دم کر کے اس کا پانی اس جگہ پر جہاں وہ زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اس جگہ پہ چھڑک دے، تو حصول علم اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہی کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو اس سے پہلے تھا اس میں ابتدائی 4 آیات تھیں، اس میں بھی یہ پہلی آیت تھی، اور پہلی آیت کا الگ سے بھی یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے.